بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صرف کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پہلے سبق میں ہم نے صرف کی ڈیفینیشن، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تھا کلمہ، کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا، اور علم صرف کا موضوع وہ بھی کلمہ تھا۔ تو کلمہ کیا ہے اور اس کی ڈویژنز کتنی ہیں، تقسیمات کتنی ہیں، تو آج کے سبق میں ہم یہ لرن کریں گے۔ تو یاد رہے کہ کلمہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کا پراپر کوئی میننگ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ انسان اپنی روزمرہ گفتگو میں بہت سارے الفاظ ایسے بھی بول دیتا ہے جن کے کوئی پراپر میننگ نہیں ہوتے، تو جن کے پراپر میننگ نہیں ہوں گے ان کو کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ جس کا پراپر کوئی میننگ ہوگا اسی کو کلمہ کہا جائے گا۔ فار ایگزامپل، انسان کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہوں تو بعض اوقات وہ بندہ پوچھتا ہے بھائی کوئی روٹی شوٹی کھانی ہے؟ تو روٹی یہ لفظ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ایک میننگ ہے بریڈ، لیکن شوٹی یہ اس نے ایکسٹرا لفظ بول دیا جس کا کوئی پراپر میننگ نہیں تھا، لہٰذا اس کو کلمہ نہیں کہیں گے۔ تو پھر کلمے کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ ہر با معنی لفظ اس کو کلمہ کہیں گے۔ جیسے راجلن، طفلن۔ راجلن کا مطلب ہوتا ہے مین اور طفلن کا مطلب ہوتا ہے بوائے۔ اور جو دوسرا لفظ ہو جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا اس کو ویسے مہمل کہتے ہیں، اور چونکہ علم صرف کا تعلق صرف کلمہ ہی سے ہوتا ہے لہذا اس لیے ہم مہمل کی بحث میں نہیں پڑھیں گے۔ اب کلمہ کی آگے مختلف اعتبار سے ڈویژن کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے۔ ان میں سے جو کلمہ کی فیمس اور مشہور ترین جو اقسام ہے وہ ہے 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ تو جو پہلی ڈویژن تھی 6 اقسام، 6 فارسی میں 3 کو کہتے ہیں۔ 6 اقسام یعنی 3 ٹائپس۔ اپنے میننگ کو بیان کرنے کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ انشاءاللہ لیٹر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ تو چونکہ یہ 3 قسمیں بنتی ہیں میننگ کے اعتبار سے، میننگ پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، اس لیے ان کا نام رکھا جاتا ہے 6 اقسام۔ تو کلمہ کی 3 اقسام یعنی اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ دوسری ٹائپ تھی 6 اقسام۔ 6 بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا میننگ ہے 6۔ تو 6 اقسام یعنی 6 ٹائپس۔ تو کلمہ کے روٹ لیٹر کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کے اعتبار سے اس کو 6 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو 6 اقسام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو لہذا 6 اقسام سے مراد کلمہ کی 6 اقسام، وہ 6 اقسام کون سی ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ ان 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ثلاثی مجرد کیا ہے، تو مزید فی کیا ہے، رباعی کیا ہے، تو خماسی کیا ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل ان کا پراپر ایک سبق آئے گا، اس میں ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ ابھی خلاصتاً ان کے صرف نام بتائے ہیں اور انہی کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، باقی انشاءاللہ جب سبق آئے گا تو پھر پڑھیں گے۔ تیسری اس کی ڈویژن ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے 7 اقسام۔ 7 یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، 7 کو کہتے ہیں۔ تو 7 اقسام یعنی 7 اقسام۔ تو جس طرح انگلش کے الفابیٹ میں کچھ واول لیٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح عربک الفابیٹ میں بھی کچھ واول لیٹر ہوتے ہیں جن کو حروف علت کہا جاتا ہے، ویک لیٹر کہا جاتا ہے۔ تو انہی ویک لیٹرز، حروف علت کی بنا پر جو ڈویژن کی گئی ہے، جو کلمہ کی کیٹیگریز کی گئی ہیں، ان کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کلمہ کی 7 قسمیں بنتی ہیں جن کے نام صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ ان 7 قسموں کو 7 اقسام کے نام سے تعبیر اور موسوم کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ سارے عجیب ورڈز ہیں، تو ان کی میننگ کیا ہے اور یہ کیا بلا ہے؟ تو ان کا بھی پراپر ایک لیسن ہوگا جس میں ہم ان کی ڈیفینیشنز، ایگزامپلز ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔
اب یہ کلمہ کی 3 جو تقسیمات تھیں یہ مشہور ہیں، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ اب آئیے ہم واپس پہلی تقسیم پر چلتے ہیں، 6 اقسام۔ تو 6 اقسام سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے میننگ پر مستقل دلالت کرنے یا دلالت نہ کرنے کے اعتبار سے بنے گی۔ یاد رہے کہ کوئی بھی کلمہ ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے میننگ پر مکمل طور پر اٹ سیلف دلالت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اٹ سیلف تو دلالت نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے میننگ کو کلیئرلی بیان کرنے میں کسی دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنے میننگ پر مکمل دلالت نہیں کرتے۔ لہذا اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کلمہ کی اپنے میننگ پر دلالت ہے یا نہیں ہے، جو اقسام بنے گی ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں کہ کلمہ یا تو اپنے میننگ پر مکمل دلالت اٹ سیلف نہیں کر سکے گا بلکہ اس کو اپنے میننگ پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کی حاجت اور سپورٹ چاہیے ہوگی، اس کو حرف کہتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے میننگ پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کی حاجت نہیں بلکہ وہ اپنا میننگ خود بیان کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ کلمہ اپنا میننگ خود مکمل طور پر واضح بیان کر سکتا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں کوئی ٹینس، کوئی زمانہ ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، کوئی ٹینس موجود ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جسٹ وہ اپنے میننگ پر فلی طور پر انڈیویجولی طور پر دلالت کیلا کر سکتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ پھر اسم کی ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ وہ کلمہ جو دوسرے کسی کلمے سے اٹیچ کیے بغیر خود اپنے میننگ پر دلالت کرے اور اس میں مزید کوئی ٹینس بھی نہ ہو، کوئی زمانہ، ماضی، حال، مستقبل نہ ہو تو اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، ضاربن، منصورن۔ زیدن ایک شخص کا نام ہے، ضاربن عربی میں مارنے والے کو کہتے ہیں، اور منصورن وہ جس کی مدد کی گئی ہو۔ تو یہ لفظ اپنے میننگ خود بیان کرتے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثالیں آپ مزید خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے سمجھا ہو تو اس کے مطابق جتنے بھی نیم ہیں، یعنی کسی شخص کا نام رکھا جاتا ہے جو، وہ سارے کے سارے اسم ہیں۔ جیسے محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بلکہ شخصیت تو کیا، جو کسی سٹی کے نام ہیں وہ سارے کے سارے بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جیسے مکہ المکرمہ، المدینہ المنورہ، اسلام آباد، لندن وغیرہ، کیونکہ یہ سارے کے سارے کلمہ ہیں اور اپنے میننگ خود بیان کرتے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ اسم ہیں۔ دوسری قسم ہے فعل، ورب، یعنی وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے اٹیچ کیے بغیر اپنی میننگ خود بیان کرے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل، کوئی بھی ٹینس اس میں پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے ناصارہ، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی، تو اس نے میننگ اپنے خود بیان کیے پلس اس کے اندر ایک زمانہ بھی پایا گا پاسٹ کا، اس لیے اس کو فعل کہتے ہیں۔ ینصر، وہ مدد کرے گا، ہی ول ہیلپ، اپنا میننگ اس نے خود بیان کیے اور اس میں ایک زمانہ بھی ہے فیوچر کا، لہٰذا یہ بھی فعل ہے۔ اور تیسری قسم ہے حرف، یعنی وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ کیے بغیر اپنی میننگ خود بیان نہ کر سکے بلکہ اس کو اپنے میننگ کما حق ہو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی دوسرے کی حاجت ہو، خواہ وہ اسم ساتھ اٹیچ کرے، خواہ وہ ساتھ فعل اٹیچ کرے، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنے میننگ کو بیان کر سکے، اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں من، الا، جتنے بھی حروف جارہ ہیں، تو من جب تک اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ نہیں ہوگی تب تک یہ اپنے میننگ کما حق ہو بیان نہیں کر سکے گا،
اسی طرح الا، جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم یا فعل اٹیچ نہیں ہوگا تو اپنی میننگ کا محقہ ایکسپلین اٹ سیلف نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھی کلمہ کی 6 اقسام، اسم، فعل اور حرف، جن کی اپنی ڈیفینیشنز اور ان کی ایگزامپلز بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ اب جو پہلی قسم تھی اسم، اس کی پھر آگے کئی اعتبار سے ڈویژنز کی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس اسم کی تقسیم۔ تو اسم یعنی جو اپنا معنی خود بیان کرے اور اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اس کے مشتق ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد۔ مصدر کا لٹرلی میننگ یہ ہے نکلنے کی جگہ، لہذا مصدر سے مراد وہ اسم ہے کہ جس سے دوسرے کلمات نکلتی ہوں، دوسرے کلمات آگے مشتق ہوتے ہوں اور یہ خود کسی سے نہ نکلا ہوا ہو نہ کسی سے مشتق ہوا ہو۔ اور اس کی ایک خاص نشانی اور سائن یہ ہے کہ اردو میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کے اینڈ پہ نا یہ آئے گا، جیسے دربن، نصرن۔ اب دربن کا اگر اردو میں ترجمہ کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، نصرن کا ترجمہ کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو اردو میں وہ اینڈ پہ نا آ گیا۔ اسی طرح ہم نے پہلے لیسن میں ایک مثال پڑھی تھی رحمتن سے، آگے راحمون، یرحمو، ارحمو، یہ سارے الفاظ نکلے ہیں۔ تو وہ رحمتن مصدر ہے، مصدر یہ نکلنے کی جگہ، اور بقیہ یہ سارے ہیں الراحمون، یرحمو، ارحمو، رحمان، یہ سارے اس سے مشتق ہوئے ہیں۔ تو لہذا جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مشتق۔ مشتق وہ جو مصدر سے نکالا گیا ہو، جیسے ناصر، ضارب، الرحمن، الرحیم۔ تو اب ناصر مدد کرنے والا، یہ بیسیکلی ناصر سے ہی نکلا ہے کہ ناصر سے ناصرہ، پھر ناصرہ سے ینصرو، پھر ینصرو سے اس طرح ناصر بن گیا۔ اسی طرح ضارب، یہ بھی بیسیکلی ضربن سے ہی مشتق ہے کہ ضربن سے ضربہ، پھر ضربہ سے یضربو، پھر یضربو سے ضاربن۔ اسی طرح الرحمن، الرحیم، یہ بھی رحمتن سے ہی مشتق ہیں، لہذا انہیں مشتق کہا جائے گا، یعنی وہ جو کسی سے نکالا گیا ہو۔ اور تیسری قسم ہے جامد۔ جامد کا میننگ ہوتا ہے فروزن، یعنی وہ جو نہ ادھر موو کرے نہ ادھر موو کرے، بس ایک جگہ وہ سٹک ہو جائے۔ تو جامد وہ پھر اسم ہوتا ہے کہ جو نہ تو خود کسی سے یہ بنا ہے اور نہ ہی اس سے آگے کوئی دوسرے کلمات بنتے ہیں، جیسے زیدن، بکرن، یہ سارے ایسے نیم ہیں جو نہ خود کسی سے نکلے ہیں نہ آگے ان سے کوئی آگے لفظ نکلتا ہے، اس لیے ان کو جامد کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کی سمری اگر بیان کی جائے تو وہ یہ کہ آج ہم نے 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کی ڈیفینیشن سیکھی، پھر اس کے بعد 6 اقسام کی تھوڑی سی ڈیٹیل کہ اسم، فعل اور حرف، ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی ایگزامپلز ہم نے سیکھی۔ پھر اسم کی مزید آگے جو قسمیں بنتی ہیں، مصدر، مشتق، جامد، وہ ہم نے ڈیفینیشنز اور ایگزامپل کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اب آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو نوٹ فرمائیں، لکھیں، ریوائز کریں اور سمجھیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک پوچھیں۔